اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے تاج التراجم اور یہ بیان ہے ملک الملک، صفحہ ہے 241۔ سب سے پہلے حاشیہ پڑھتی ہیں، حاشیہ نمبر ہے 37 اور حاشیہ کا صفحہ ہے جناب 305۔ اچھا، یہ ملک الملک کے حوالے سے شیخ نے جو فتوحات میں لکھا ہے، شیخ اکبر فتوحات میں لکھتے ہیں یہ جان کہ سب سے پہلے ملک الملک کی معرفت ضروری ہے کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے، یعنی حکیم ترمذی، کیونکہ حکیم ترمذی وہ سب سے پہلے بزرگ ہیں صوفیاء میں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ملک الملک کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ پھر شیخ نے اس کو نقل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھو نا اس کا مطلب کیا ہے۔ ملک یعنی ملکیت اسے کہتے ہیں جس میں مالک اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کرے، یعنی کہ آپ کی کوئی ملکیت ہے، اس کے جو چاہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آگے آیت ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، زمین اور آسمانوں میں موجود ہر شے خوشی سے یا مجبوری سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تمام جو نہیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اگلی آیت ہے فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ اپنی مرضی سے آؤ یا مجبوری سے آؤ، جس طرح مرضی آؤ بس آؤ۔ اچھا، آگے شیخ لکھ رہے ہیں یہاں معمور یعنی جسے حکم دیا گیا وہ ملک یعنی ملکیت ہے، اور عامر یعنی حکم دینے والا مالک ہے۔ تو اس کی سادہ مثال یہ ہے، سادہ تشریح یہ ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ ملکیت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں ہم ارادے کو بھی حکم کے معنوں میں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ معمور کی عامر سے طلب اور اس سے تقاضا ہے۔ اب یہ دوسری بات شیخ نے کر دی، ایک دم سے چینج کیا ہے۔ پہلے حق تعالیٰ جو تھا وہ عامر تھا اور مالک تھا، اور مخلوق یا موجودات یا زمین و آسمان ملکیت تھی اور مخلوق تھی، لیکن اب شیخ نے ایک دوسرا اس سے اپنایا، کہتے ہیں ہم ارادے کو بھی حکم کے معنوں میں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ معمور کی عامر سے طلب اور اس سے تقاضا ہے۔ معمور کون ہے؟ مخلوقات۔ عامر کون ہے؟ حق تعالیٰ۔ تو کہتے ہیں کہ جو معمور عامر سے تقاضا کر رہا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے حکم ہی ہے، چاہے معمور اس سے کم درجہ اس جیسا یا اس سے بہتر ہو۔ اب کوئی بھی معمور اگر کسی عامر سے کوئی تقاضا کرتا ہے تو یہ بیسیکلی اس کو حکم ہی دیتا ہے کہ جی آپ کریں، آگے مرضی ہے کہ وہ مانے نہ مانے۔ وہی جس طرح وہ مثال تھی وہ گھوڑے والی، جس طرح مثال یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ انسان کو مسخر کرتا ہے، انسان جو ہے وہ گھوڑے کو مسخر، حالانکہ انسان اشرف ہے لیکن گھوڑا بھی کبھی کبھی اس کو حکم دیتا ہے کہ میرے لیے کھانا لے کے آ، میری صفائی کا خیال رکھ، میرے لیے پانی لے کے آ۔ تو ایسی صورت میں وہ معمور جو ہے وہ عامر بن جاتا ہے کسی سینس میں۔ تو یہی آگے فرمایا کہ اس چاہے وہ معمور اس سے کم درجہ اس جیسا یا اس سے بہتر ہو، مطلب اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، اس سے کم درجہ ہے یا برابر ہے یا بہتر ہے۔ لوگوں نے کم درجہ اور بلند درجہ میں فرق کیا ہے، برابر میں تو چلو بات واضح ہے نا، کم درجہ اور بلند درجہ میں فرق کیا، لہٰذا اگر کوئی کم مرتبہ کسی بلند مرتبہ کو حکم دے تو وہ لوگ اس حکم کو طلب یا سوال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے پتہ چلا کہ طلب یا سوال کہتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، بات ایک ہی ہے لیکن اس کا نام سوال رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اہدنا، یعنی ہم مخلوق اللہ سے کہتی ہے کہ ہمیں ہدایت دے، تو اب حکم ہی ہے نا کہ ہمیں ہدایت دے، لیکن بیسیکلی یہ ایک سوال ہے کیونکہ کم مرتبہ اعلیٰ مرتبہ کو حکم دے رہا ہے۔ اب دنیا یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہا ہے مجھے دے، وہ کہتے ہیں عرض کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ مجھے اعلیٰ مجھے ہدایت دے۔ شیخ فرماتے ہیں ہم اس میں شک نہیں کرتے کہ یہ بندے کا اللہ کو حکم ہے جسے دعا کہا گیا، معنی میں تو وہ چیز ہے نا، لیکن اس کے سوال یا اس کے انداز بیان کے حوالے سے کہتے اس لیے نہیں ہے نا کیونکہ وہ عزت و احترام اور وہ جو ایک روک ہے نا، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ مخلوق خالق کو حکم دے رہی ہے، وہ کہیں گے یہ کس قسم کی مخلوق ہے جو اپنے خالق کو حکم دے رہی ہے۔ تو وہ عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر ہم لوگ اس کو جو حکم ہوتا ہے اس کو دعا کہہ دیتے ہیں، طلب کہہ دیتے ہیں، مانگ کہہ لیتے ہیں، کچھ بھی مطلب اس کو اور نام دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم حکم دے رہے ہیں اس کو، لیکن حقیقت میں حقیقت تو ہوتا تو حکم ہی ہے نا۔ اچھا، شیخ اکبر فرماتے ہیں اگر تو یہ سمجھ گیا ہے تو تو جان گیا ہے کہ معمور کی نسبت عامر سے ملک یعنی ملکیت کی ہے، عامر اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ معمور جو تھا وہ ملکیت تھی نا، اور اس عامر جو تھا
وہ تو اس کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے، مخلوق اس کی ملکیت ہے۔ پھر تو نے معمور کو یوں بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے آمر کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہے، اس کی طلب پر لبیک کہتا ہے یا اعتراف کرتا ہے کہ جب وہ اسے پکارے گا تو یہ اس کو جواب دے گا کہ وہ اس جانب اسے بلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بلاتا ہے وہ اس کی طلب پہ لبیک کہتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ اگر بلانے والا اس سے بلند درجہ ہو تو اس بلند درجہ آمر نے خود کو اس کم درجہ معمور کی ملکیت بنا لیا۔ ٹھیک ہے نا، دونوں سینس میں وہ واز وہی ہے جو پہلے کر چکے ہیں۔ جب کہ یہ کم درجہ معمور تو پہلے ہی اس بلند درجہ آمر کے قبضہ قدرت، اس کے قہر اور حکم تلے ہے، اور یہ بلا شک و شبہ اس کی ملکیت ہے۔ ابھی ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی کم درجہ معمور اس طرح سے اپنے آقا یعنی عامر کو حکم کرتا ہے اور وہ آقا اس کا حکم پورا کرتا ہے، اس طرح سے اس آقا نے خود کو اس غلام کی ملکیت ثابت کیا۔ مطلب وہی بات کہ گھوڑے والی، دوسرے سینس میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ اس طرح سے بھی ہے، حالانکہ یہ سب آقا کے اختیار سے ہے۔ ایسے آقا کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ وہ ملک الملک ملکیت کی ملکیت ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی پکار کا جواب دیا اور یہ بندہ اس کی ملکیت ہے۔ جسے حکم دیا جائے اور وہ اس پکار کا جواب دے تو اس پر اسم معمور کا اطلاق درست ہے، اور ملک یعنی ملکیت کا یہی مطلب ہے۔ فتوحات مکیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 25۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ شیخ ملک الملک سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ حکیم ترمذی کا تھا، لیکن شیخ نے اس کو نقل کیا ہے، تو ابھی ہم اس کا اشارہ پڑھتے ہیں، لطیفہ یا بیان پڑھتے ہیں، تاکہ وہ ان اشارات کو بھی پڑھیں گے جو اس میں آئے ہیں۔ تو یہ ملک الملک کا حاشیہ تھا۔ اچھا جی، پڑھتے ہیں بیان ملک الملک لطیفہ۔ ملک الملک حق تعالیٰ ہے، کیونکہ اس کی ملکیت اس سے سوال کرتی ہے تو وہ اسے دیتا ہے۔ حالانکہ پورے حاشیے میں یہ بات واضح تھی، تو یہ لطیفہ تو بالکل واضح ہے۔ اشارہ: جس کسی سے لباس اتروایا گیا تو اسے کوئی دوسرا پہنایا گیا، کیونکہ وہ رعایا نہیں کرتا۔ اب یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی سے لباس اتروایا گیا تو اسے کوئی دوسرا پہنایا گیا کیونکہ وہ رعایا نہیں کرتا۔ اب اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی ہے نا، مطلب وہ دو طرح سے ہی ہے نا۔ اب دیکھیں کسی کو اگر عزت دی ہوئی ہے نا، اگر عزت والا لباس اتروائے گا تو پھر بےعزتی والا لباس اس کو پہنائے گا، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر، یعنی لباس سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو دے گا۔ اب دیکھیں کوئی نہ کوئی صفت تو اس کی رہے گی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بس لباس ختم ہو گیا بندہ۔ اگر عزت لے لی ہے تو پھر اس کو ذلت ملی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر اس کے پاس ایک دفعہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو غربت، اگر لے لیا پیسہ تو پھر غربت آ گئی اس کے اوپر۔ ہاں، کچھ بھی مطلب اسی مال و دولت لی ہے تو مفلسی آ گئی ہے۔ کسی بھی سینس میں صحت تھی، اس کی صحت لے لی تو اس کے اوپر بیماری آ گئی۔ اگر بیمار تھا تو اس کو بیماری والی جو لباس تھا وہ لے لیا تو صحت عطا کر دی، دوسرا لباس پہنا دیا۔ تو یہ اس کا سینس میں ہے۔ عمر فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر صاحب کہتے ہیں ثابتہ کا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں تقاضوں کی استدعا کرنا حکم ہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ثابتہ کے ایکسپرٹ ہیں تو وہ اشارہ: جسم کی زمین میں تسبیح و تحلیل سے سفر کر، یہاں تک کہ تجھ سے یا کسی غیر ناطق سے جواب سنائی دے۔ اچھا، زمین میں، جسم کی زمین بریکٹ میں ہے، زمین میں تسبیح و تحلیل سے سفر کر، یعنی کہ اس کی تسبیح و تحلیل سے، یہاں تک کہ تجھ میں سے، یعنی کہ اپنے اندر سے، یا کسی غیر ناطق، وہ جن کو ہم جمادات ہوگی، نباتات بولتی نہیں، جو انسانوں کے علاوہ، اگر کسی پر پتھر سے تجھے کو پتہ چل گیا یا کسی نباتات سے ادھر سے سنائی دیا، تو یہ بس کہہ رہی ہیں بھائی اتنا صحیح شان۔ سفر کرنے سے مراد یہی ہے نا کہ تسبیح و تحلیل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرے گا، اس کا نام لے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات تیرے وجود پہ آئیں گے۔ تیرے اوپر جو پردہ ہے، جو چیز جو تجھے دوسرے جمادات کی آواز سننے سے روک رہی ہے، وہ پردہ ہٹے گا تو تجھے اس کی آواز آئے گی، تو پھر اس کے قریب ہوگا۔ اتنا صحیح ہے، اتنا مشکل تو ہے نہیں، آسان ہی ہے۔ لطیفہ: جب دل معرف سے لبریز ہو تو نفس امارہ سے ہوشیار رہے، یا نفس سے ہوشیار رہے، امارہ بریکٹ میں ہے،
کیونکہ یہی گھر کو برباد اور جمعیت کو منتشر کرتا ہے. حاشیہ نمبر 38 یہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا یہ وہی ہے کہ تجھے شہوات اور دنیا کی طرف مائل کرنے میں لگا رہتا. جب دل معرف سے لبریز ہو تو نفس سے ہوشیار رہے، کیونکہ یہی گھر کو برباد اور جمعیت کو منتشر کرتا ہے. پتہ نہیں گھر کے اندر اگر بالفرض کسی گھر کے اندر بہت زیادہ مال و دولت پڑا ہوا ہے، مال و متاع ہے، تو پھر چور سے تو پھر انسان کو ہوشیار اور جو کرنا رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ مال اندر رکھ کے سو یا خود اور بس ٹھیک ہے بھائی جو ہوتا ہے ہونے دیں. پھر چکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، اس کی جو پہرہ داری کرتا ہے، رات کو تھوڑا جاگتا جگتا بھی ہے کہ نہیں یار یہ میرے جو حفاظت کرتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا، کوئی ایسا لکونہ نہیں چھوڑتا کہ جس کی وجہ سے وہ شیطان اس گھر کے اندر جو چور ہے اس گھر کے اندر داخل ہو کے اس کا مال و متاع لوٹ لے اور بس اور چلتا بنے. تو اس لیے یہ شیطان کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کیا گیا کہ اگر جو بندہ جس کو معارف حاصل ہیں اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شیطان کے جو وار ہیں، نفس ہے یا شیطان ہے جو بھی ہے، دونوں میں سے نفس اندر ہے نا، شیطان تو باہر. اندر سے جو اندر والا جو چور ہے، اندر والا جو چور ہے اس سے ہوشیار ہے، کیونکہ یہی اصل وہ اس کو کروائے گا. اصل میں وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں لنگڑا ہے، وہ مرواتا ہے بندے کو اندر سے ہی. کیونکہ باہر والا تو چلے اس کو نہیں پتا کہ اندر کیا کچھ ہے، لیکن اندر والا کے معاملات کو نہیں پتا. اندر والا باہر بتاتا ہے بھائی جان اس کے پاس تو بڑا معاملہ ہے، تو آئیں ذرا. اور اس طرح سے یہ طریقہ ہے. وہ پھر طریقہ بھی اس کو بتاتا ہے، تو وہ اندر آ کے تو سارا متاع لوٹ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے اس کا لطیفہ. اپنے دل کو ذکر خدا کے سوا ہر شے سے خالی کر، کیونکہ یہ ذکر دروازے کا کھٹکھٹانا ہے. جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کہتے ہیں دروازے پر کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں، کہا جاتا ہے کھول لے افتح، مطلب کھول کے اندر آ جا. اصل المقصود تو مقصد پورا ہو گیا یا مقصد حاصل ہوا. تو وہ شیخ اکبر یہی کہہ رہی ہیں اس جگہ پہ تو واضح ہے کہ جو ذکر ہے یہی دروازے کا کھٹکھٹانا ہے. جب تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو آپ یہ دروازہ جو نہیں ہے اس کا کھٹکھٹا رہے ہیں، اور کسی بھی ٹائم وہ دروازہ کھل سکتا ہے. آپ بار بار اگر کھٹکھٹاتا رہے تو اندر سے تو کھولے گا ہی نا، کتنا انتظار کرے گا. بار بار دستک دے رہے ہیں اندر والا کہے گا یار میں نے کہیں مصیبت پایا کھولو دیکھو ہے کون. ہاں تو یہ شیخ مطلب اس میں صرف یہ اتنا سا ذکر کے والے سے شیخ کے نزدیک کے ذکر جو ہے یہ دروازے کا کھٹکھٹانا ہے، اور اس اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر شے سے خالی کر. یعنی کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آدھا ذکر اور آدھا یہ اور دو تلواریں ایک میان کے اندر نہیں رہ سکتی. تو یا تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. اب تو میں کہوں کہ نہیں اللہ کی محبت بھی ہے ساتھ میں دنیا کی بھی، وہ نہیں ہوگی. یا پھر دنیا کی ہوگی یا اللہ کی ہوگی، ایک ہی چیز رہ سکتی ہے وہاں پہ ایک وقت میں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی محبت ہو، دنیا کی محبت ایک وقت میں. وہی تو وہ ایک وقت میں اسی کی محبت ہو. دنیا کی محبت رکھیں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے آپ کے. اگر اللہ کی محبت رکھیں گے تو دنیا کی محبت رکھ کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پھر کھلے گا نہیں. وہ تو پھر آپ دنیا کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے. وہ پھر آپ چیزوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، آؤ جی ذرا میرے پاس آ جائے فلاں چیز، تو اس کا دروازہ تو نہیں. وہ چیزیں آ جائیں گی، چیزیں تو آ جائیں گی. وہ دروازہ کھل جائے گا. دعا ظاہر سی بات ہم دعا مانگتے ہیں، آپ ذکر بھی کر رہے ہیں. اب جیسے وہ ایک تھا نا، میں نے پتہ نہیں کسی بندے سے سنا کہ بندہ جو نماز کے اندر جو اپنا دھیان رکھتا ہے نا چیزوں میں، اس کے سارا دھیان چیزوں کے اندر ہوتا ہے، تو وہ چیزیں اس کو ملتی ہیں. یہ نہیں کہتے کہ وہ چیزیں نہیں اس کو مل رہی، چیزیں پھر بھی کسی نہ کسی، کیونکہ دعا یہ نماز ایک دعا ہے. جب بندہ دعا میں اپنا دھیان سارا ان چیزوں میں رکھے گا، منہ سے چیزیں مل جائیں گی، چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن وہ جو چیز جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، جس کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ چیزیں تو تجھے مل گئی ہیں، میں تو نہیں مل سکا تجھے. اچھا جی عمر فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ گھر کا بیدی لنکا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، ہم نے وہ اٹھا دیا تھا پہلے ہی. لطیفہ. جس نے اللہ کے لیے سجدہ حق کیا تو اس نے کبھی اپنا سر نہ اٹھایا، اور جس کسی نے سجدے کے بعد اپنا سر اٹھایا تو اس نے حجاب کو سجدہ کیا، اللہ کو نہیں. سہل بن عبداللہ نے آبادانی سے پوچھا کیا قلب بھی سجدہ کرتا ہے؟ فرمایا ہمیشہ کے لیے کرتا ہے. پھر آپ نے ان کی خدمت لازم کر لی. حاشیہ نمبر 39 ہے. دائمی نماز تھی نا، جو جیسے وہ اس کے اندر ہے کہ دائمی نماز ہے یہ کہ ایک دفعہ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا دیتا ہے آدمی کو پتہ نہیں 1000 سجدوں سے نجات. لیکن دل کا سجدہ ہے، یہ ظاہری سجدہ نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ ایک سجدہ دل کا جو آپ نے کر دیا تو بس پھر دل کا سجدے سے مراد ہے کہ ایک دفعہ جس کی ہوگی بعد یہ نہیں کہ کبھی ادھر وہی دنیا کے مثال کبھی ادھر ہوگی تو تھوڑی دیر ادھر، پھر دوسری دفعہ دنیا کی طرف. تو شیخ اکبر فتوحات مکیم فرماتے ہیں دل کا سجدہ واجب ہے، اور جب دل سجدہ کرتا ہے تو سر کبھی نہیں اٹھاتا، برخلاف ماتھے کے سجدے کے. سہل بن عبداللہ کو راہ طریقت میں داخلے پر اتفاقاً یہ پیش آیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کا دل سجدہ کر رہا ہے،
آپ اس انتظار میں رہے کہ یہ اٹھے لیکن وہ نہ اٹھا سر اٹھائے، مطلب اس نے سر نہ اٹھایا۔ آپ حیران و پریشان ہو گئے اور اپنے اس واقعے کے بارے میں طریقت کے شیوخ سے پوچھنے لگے، لیکن آپ کو کوئی ایسا نہ ملا جو آپ کے واقعے کی حقیقت جانتا ہو، کیونکہ یہ اہل صدق ہیں جو صرف محقق ذوق سے ہی بات کرتے ہیں، مطلب کوئی اس لیول کا نہیں تھا یا کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ عبادان میں ایک معتبر شیخ رہتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے۔ آپ اپنے اس واقعے کی وجہ سے عبادان گئے، عبادان ہے کہ عبادان ہے، عبادان ہی ہوگی۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہیں سلام کیا اور پوچھا، یا شیخ کیا دل بھی سجدہ کرتا ہے؟ شیخ نے آپ سے کہا، ہمیشہ کے لیے ہی کرتا ہے۔ آپ کو آپ کا جواب مل گیا، یوں آپ نے ان کی خدمت لازم کر لی۔ صحیح۔ تو اس کی کوئی شرح مزید؟ رائے طریقت میں جو آ جاتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، پھر وہی کہتے ہیں نا کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، یہ اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے ایک دفعہ سجدہ کر دیا، اگر دل نے قلب نے سجدہ کر دیا تو پھر وہ سر نہیں اٹھائے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمیشہ کا سجدہ ہوگا، نہ کہ برخلاف اس کے کہ جو ہم وہ ڈیلی نماز پڑھتے ہیں وہ ظاہری ہے نا۔ تو دل والا جو سجدہ ہے وہ دل سے مراد ہی ہے جس کے ہو گئے تم بس پھر ہو گئے صحیح، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کا ہو جانا، دنیا سے ترک تعلق کر لینا، دل کا ظاہری طور پہ تو نہیں کر سکتا، اپنے دل کا اس سے مدد ترک تعلق کر لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں راہ میں آ گیا، اس کی عبادت میں اور اس کی اس میں اطاعت میں ایسے آ گیا کہ پھر سر نہیں اٹھایا، اس سر تسلیم خم کر لیا، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا۔ ہاں، تو وہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کی طرف جیسے وہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ دائمی نماز والی بھی ہے کہ ہمیشہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ کی نماز یہ ہے کہ اس کے ذکر میں اس کے دل اسی کی طرف لگا لیتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی، یہ نہیں کہ ایک ٹائم میں کر دیا، جیسے ابھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے کہ دو چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی، دنیا کی محبت اور جو ہے اللہ کی محبت۔ تو اللہ کی محبت دل میں ہونا ہی جو ہے نا وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ تم نے ہمیشہ کا سجدہ کیا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے تیرے دل میں رہی تو پھر ہمیشہ کا سجدہ، اگر تم نے ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر ہوتا رہا پھر وہ ہمیشہ کا سجدہ تو نہ ہوا، پھر تو نے سر اٹھایا، پھر وہ قلب کا سجدہ نہیں ہے، وہ پھر سمجھ لو کہ تو نے ادھر ادھر کی بات کی ہے، تو ہمیشہ کا سجدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ابھی 1 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سوال اگر ہیں تو وہ دیں، ہاں ادھر سے